ننھے ننھے دوستوں کو پیار بھرا سلام، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم حاضر ہیں سندھ باد کا چوتھا سفر لے کر۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ سندھ باد نے تیسرے سفر کے بعد اپنے سفر سے توبہ کر لی تھی۔ تیسرے سفر کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ کسی بھی سفر پر نہیں جائے گا، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ ایک دن سندھ باد کے چند تاجر دوست اس کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم ایک طویل بحری سفر کا ارادہ کر رہے ہیں، اور چونکہ تمہارا تجربہ سب سے زیادہ ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ ملو۔ پہلے تو سندھ باد انکار کرتا رہا، لیکن اس کے دوستوں نے مل کر اسے آخر راضی ہی کر لیا، کیونکہ بہرحال سندھ باد کا دل بھی اٹکا ہی رہتا تھا سفر میں، لیکن اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد تائب ہو گیا تھا۔ لیکن جب دوستوں نے بہت کہا تو دوستوں کے اصرار پر وہ راضی ہو گیا، اور دوسرے ہی دن تیاریاں شروع کر دیں، اور چند دنوں بعد مال و اسباب لے کر یہ لوگ سب بصرہ جا پہنچے، اور وہاں سے ایک جہاز پر سوار ہو کر مشرقی ساحلوں کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ جہاز سمندر میں پہنچا، جب کھلے سمندر میں پہنچا، وطن سے دور کھلے سمندر میں رواں دواں تھے کہ ایک دن بہت زور کی آندھی آئی۔ کپتان نے جہاز کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن منہ زور ہوا کے سامنے اس کی ایک نہ چلی، اور جہاز کسی کھلونے کی طرح ڈولنے لگا، اور ہوا کے تھپیڑوں نے اسے اٹھا کر ایسے پٹخا کے لگا جیسے کسی نے اٹھا کر جہاز کو پلٹ دیا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور سارے لوگ سمندر میں تیرنے لگے، ڈبکیاں کھانے لگے۔ سندھ باد نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اپنی جان بچائی جائے، تو اتنے میں ایک تختہ اس کی طرف تیر کر آیا۔ اس نے اچھل کر اس تختے پر سوار ہو گیا، اور اس تختے پر بیٹھ کر قریب ہی تیرتے ہوئے ڈوبتے ہوئے کچھ ساتھیوں کو بھی تختے پر سوار کر لیا، اور اس طرح سے جتنے بھی لوگ تھے کسی نہ کسی طرح کسی لکڑی، کسی ہلکی پھلکی شے سے چمٹ گئے، اور کئی گھنٹوں تک بے رحم لہروں کے سہارے بہتے رہے۔ آخر کار خشکی کے ایک کنارے سے جا لگے، شاید وہ کوئی جزیرہ تھا۔ ان میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکے۔ ساری رات کنارے پر یوں ہی بے حس و حرکت پڑے رہے۔ جب سورج نکلا تو تھوڑی سی ان کی توانائی بحال ہوئی۔ بھوک اور پیاس سے حلق خشک ہو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے قریبی درختوں سے پھل توڑ کر کھائے، تھوڑا سا پانی پیا تو ان کی جان میں جان آئی۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پر کیا کریں، جزیرے میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے، کہ اتنی دیر میں عجیب و غریب حلیے والے چند وحشی وہاں آ گئے۔ ان کے لباس تو عجیب تھے ہی، ان کی شکلیں بھی عجیب سی تھیں، ایسی کہ وہ انسان سے زیادہ جانور لگ رہے تھے۔ بہرحال جب وہ آئے تو انہوں نے جتنے بھی وہاں پر مسافر تھے، ملا تھے، سندھ باد اور باقی اس کے سارے ساتھی، ان سب کو ٹھڈے مار مار کر کھڑا کیا، اور جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے لے کر ایک عمارت میں چلے گئے جو بظاہر کسی بادشاہ کا محل معلوم ہوتی تھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ واقعی ایک محل تھا۔ ایک بہت بڑے ہال کے کمرے میں تخت پر ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ان سے کچھ بات کی، اس کے بعد انہوں نے سب کو زمین پر بٹھا دیا اور سب کے سامنے کھانا رکھا۔ اب وہ کھانا ایسا عجیب و غریب تھا کہ جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو اس کا ذائقہ ایسا کہ کسی کا ہاتھ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ کھانا کیا تھا، بلکہ وہ ایک جادو تھا کہ کسی کی بھوک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اس وقت سندھ باد کو یاد آیا کہ ان وحشیوں کی کہانی وہ پہلے بھی سن چکا ہے، کہ یہ لوگ دوسرے ملکوں سے لوگوں کو پکڑ کر لاتے ہیں اور انہیں یہی جادوئی کھانا دیتے ہیں، جس سے کھانے والوں کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ وہ کھاتے چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں، اور جب کھا کھا کے خوب موٹے ہو جاتے ہیں تو یہ آدم خور ان کو اپنا نوالا بنا لیتے ہیں۔ جب سندھ باد کو وہ کہانی یاد آئی اور اسے پتہ چلا کہ یہ تو وہی آدم خور ہیں، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ کھانا بند کر دیں، اور سندھ باد نے بھی فوراً کھانا چھوڑ دیا۔ لیکن جو اس کے ساتھی تھے ان کے اوپر تو اس کھانے کا جادو چل چکا تھا، وہ رکے ہی نہیں، وہ کھاتے ہی رہے، اور جو وحشی تھے جنہوں نے مہمان بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ہر وقت انہیں کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے رہتے تھے۔ اب سندھ باد جو تھا وہ تو سمجھ چکا تھا، لہٰذا وہ وحشیوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا بہت کھا لیتا، اور اگر کھا بھی لیتا تو کسی نہ کسی طرح انگلی ڈال کر الٹی کر دیتا، تاکہ اس کی صحت پر کوئی فرق نہ پڑے اور وہ موٹا نہ ہو سکے۔
وہ چاہتا تھا کہ اپنے ساتھیوں کی بھی جان بچائے، لیکن اس کے ساتھی جو ہیں وہ کسی طرح اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ چاروں طرف اس کے وحشی ہوتے تھے۔ اور سندباد ان سے اشاروں میں بات کرتا تھا تو وہ اس کی بات سمجھتے نہیں تھے، اور وہ ان کو کھانے کا ایسا چسکا تھا کہ بس وہ کھاتے ہی چلے جاتے تھے۔ اب وہ وحشی جو ہیں ہر وقت ان کے ارد گرد رہتے اور ان سب کو پالتو جانوروں کی طرح جنگل میں چرانے بھی لے جاتے۔ سندباد ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا، جب وہ جنگل میں جاتے تو وہ نظر بچا کر تھوڑے بہت پھل کھا لیتا تھا تاکہ تھوڑی سی اس کی طاقت بھی بحال رہے۔ اسی طرح سے ایک دن وہ جب ہم چرانے کے لیے لے کر گئے تو سندباد سب کی آنکھ بچا کر ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ باقی سارے لوگ واپس چلے گئے۔ وہاں سے وہ جلدی سے اس نے پھلوں سے اپنا پیٹ بھرا اور اپنی جان بچانے کے لیے جتنا تیز تیز چل سکتا تھا چلنے لگا۔ کئی دن تک چلتا رہا۔ آخر کار ایک دن کچھ انسان نظر آئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ وہ جب ان کی طرف لپکا تو وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے۔ انہوں نے جلدی سے تلواریں اور نیزے نکال لیے۔ تو سندباد نے تیز آواز میں کہا کہ اللہ کے واسطے میری بات سنو۔ پھر وہ نزدیک آیا تو اس نے اپنی درد بھری روداد سنائی۔ جب ان لوگوں نے اس کی کہانی سنی تو بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ تم تو بہت خوش قسمت ہو جو ان وحشیوں سے بچ کر آ گئے ہو، ورنہ آج تک کوئی ان سے بچ کر نہیں آ سکا۔ سندباد نے اس سے کہا، ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ لوگ ایک جزیرے سے آئے تھے۔ وہ راضی ہو گئے اور سندباد کو لے کر اپنے جزیرے پر گئے اور اپنے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے سندباد کو اپنے دربار میں بلایا اور جو کچھ بیتا تھا وہ سنا۔ بادشاہ نے بڑی دلچسپی سے سندباد کی کہانی سنی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ سندباد صحیح کہہ رہا ہے تو اس نے سندباد کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس جزیرے کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ بادشاہ اور اس کی تمام رعایا جو ہے وہ گھوڑوں پر سواری کرتی تھی، لیکن وہاں زین کا رواج نہیں تھا جو گھوڑوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے نا، جس کے اوپر بیٹھ کر سواری کرتے ہیں، وہ لوگ گھوڑوں کے اوپر زین نہیں ڈالتے تھے۔ سندباد نے بادشاہ سے زین کا ذکر کیا اور پوچھا کہ آپ لوگ زین نہیں ڈالتے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے یہ کیا چیز ہے۔ تو سندباد نے ایک زین بنا کر بادشاہ کو دی۔ جب بادشاہ نے اس پر سواری کی تو اسے بڑا اچھا لگا، بہت آرام، وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد شہر کے تمام امراء نے سندباد سے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں بھی زینے بنا کر دو، چنانچہ اس نے بے شمار زینے تیار کیں اور ان سب نے اسے انعامات سے نوازا، اور اس طرح سے سندباد پھر دولت مند ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے سندباد کو بلوایا اور کہا کہ میری رعایا تو تمہیں اپنا سمجھتی ہے، اب تم یہ بتاؤ کیا تم بھی ہمیں اپنا سمجھتے ہو؟ یہ سن کر سندباد نے کہا کہ جی بالکل، میں بھی آپ لوگوں کو اپنا ہی سمجھتا ہوں، آپ حکم کریں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میرے وزیر کی ایک حسین و جمیل بیٹی ہے، تم اس سے شادی کر لو تاکہ تم ہماری رعایا میں پوری طرح شامل ہو جاؤ۔ سندباد راضی ہو گیا اور اس نے شادی کر لی۔ اس کی بیوی واقعی بہت حسین و جمیل تھی اور اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس طرح وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن سندباد کی بیوی کی ایک رشتہ دار کی بیوی فوت ہو گئی۔ سندباد تعزیت کے لیے اس کے گھر گیا تو وہ بہت پریشان تھا۔ تو سندباد نے اس سے کہا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ بھائی دیکھو، قسمت کا لکھا ہو کر رہتا ہے، جس کی موت آئے وہ ضرور مرتا ہے، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں اس لیے نہیں پریشان ہوں، تمہیں نہیں پتہ ہمارے جزیرے کی رسم ہے کہ جب کوئی مرد مرے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی مردوں کے غار میں دھکیل دیتے ہیں، اور جب بیوی مرے تو اس کے شوہر کو مردوں کے غار میں دھکیل دیتے ہیں، میں اس لیے پریشان ہوں۔ سندباد بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا یہ تو بہت بری رسم ہے، مگر بہت جلد ہی اسے یہ علم ہو گیا کہ یہ رسم وہاں پر قانون کا درجہ رکھتی ہے اور اسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ اب شام کو جب لوگ اس کی بیوی کی لاش کو شہر کے باہر ایک غار میں لے گئے، غار کے منہ پر ایک پتھر ہٹا کر لاش کو اندر پھینکا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے شوہر کو بھی رسیوں سے باندھ کر غار میں اتار دیا اور غار کے سامنے ایک بڑا پتھر جما دیا اور سپاہی پہرے پر کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑا ہی دردناک منظر تھا۔ سندباد نے بادشاہ سے ذکر کیا تو اس نے کہا یہ تو بہت قدیم رسم ہے اور میں بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا دوستو کہ ایک دن سندباد کی بیوی بھی چند روز بیمار رہ کر چل بسی۔ اب تو آ گئی سندباد کی باری کہ سندباد کی لاش کو بھی لاش کے ساتھ ہی دفن ہونا پڑے گا۔ سندباد نے بہت احتجاج کیا اور کہا کہ میں تو یہاں کا نہیں ہوں، میرے اوپر یہ قانون نہیں لاگو ہوتا، لیکن
سب نے کہا کہ نہیں، تم ہم میں سے ہی ہو اور تم نے یہ بات تسلیم کی تھی، اسی لیے تم نے یہاں کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ان سب نے سندباد کو باندھا اور غار لے گئے اور اس کی بیوی کے ساتھ ہی غار میں اتار دیا۔ اب سندباد نے بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، میں غیروں میں پھنس گیا ہوں اور مجھے معاف فرما اور مجھے یہاں سے نجات عطا فرما۔ یہ لوگ مجھے اپنے قانون کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرا قانون نہیں ہے، تو مجھے بچا لے۔ اسی وقت غار میں اسے کچھ چمک نظر آئی۔ دراصل وہ لوگ جب مردوں کو لے جاتے تھے، وہاں پہ دفن کرتے تھے، اس کے ساتھ جو ان کے ہیرے جواہرات ہوتے تھے وہ بھی غار میں ڈال دیتے تھے، اور جن رسیوں سے باندھ کر ان کو پھینکتے تھے وہ رسیاں بھی وہاں ہوتی نہیں۔ تو جب اس نے غار کا جائزہ لیا تو دیکھا وہاں پر بہت سارے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں اور رسیاں بھی ہیں۔ پھر سندباد نے وہاں پر کچھ حرکت محسوس کی اور اس کو خیال آیا کہ شاید یہ کوئی لومڑی ہے، کیونکہ لومڑی جو ہے وہ اپنا شکار حاصل کرنے کے لیے، اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس نے کوشش کی کہ لومڑی کو پکڑ لے، لیکن لومڑی اسے کاٹ کر بھاگ گئی۔ سندباد نے سوچا کہ اگر لومڑی اندر آئی ہے تو یقیناً غار سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ضرور ہوگا، لہٰذا وہ انتظار کرنے لگا کہ جب لومڑی دوبارہ آئے تو وہ اسے قابو کر سکے۔ وہ رسی لے کر بیٹھ گیا۔ جب دوبارہ سے لومڑی آئی تو اس نے پھندا بنا کر لومڑی کے گلے میں ڈالا اور اسے رسی سے جکڑ لیا اور رسی کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ جب لومڑی باہر کی طرف بھاگے تو اسے اس راستے کا علم ہو جائے۔ لومڑی باہر کی طرف بھاگی۔ جب وہ سندباد اس کے پیچھے پیچھے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سوراخ ہے جس میں سے لومڑی نکل کر آئی تھی، لیکن وہ سوراخ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں سے لومڑی تو نکل سکتی تھی، انسان نہیں۔ لہٰذا سندباد نے وہاں پر بیٹھ کر پہلے اس سوراخ کو بڑا کیا اور پھر اس میں سے نکل کر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک دیوار کے قریب ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو ایک پہاڑ کے دامن میں سمندر کے کنارے موجود ہے۔ اس مقام کے متعلق سندباد کو کچھ معلومات تو تھیں۔ اس نے دیکھا کہ جس ڈھلان کے نیچے وہ کھڑا ہے وہ دیوار کی طرح عمودی تھی، نہ تو کوئی اوپر سے نیچے آ سکتا تھا اور نہ نیچے سے اوپر جا سکتا تھا، بس اتنا راستہ تھا کہ لومڑی جیسی جسامت کا کوئی جانور پنجوں کے بل اوپر چڑھ سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سندباد کو ابھی وہیں پر ہی رکنا تھا۔ قریب ہی ایک ندی سمندر میں گر رہی تھی اور ایک پھلدار درخت بھی تھا۔ سندباد نے پانی پیا، پھل کھائے اور سوچنے بیٹھ گیا۔ اب اسے انتظار تھا کہ جب کوئی جہاز یہاں سے گزرے تو وہ اس کے ساتھ ہی یہاں سے جا سکے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں غار سے ہیرے جواہرات لے آؤں۔ لہٰذا وہ دوبارہ غار کے اندر گیا اور وہاں سے بہت سارے ہیرے جواہرات نکال کر لایا۔ پھر غار سے کپڑے لا کر ایک بوری بنائی اور اسے جواہرات سے بھر لیا اور انتظار ہونے لگا کہ جب کوئی جہاز یہاں سے گزرے تو میں یہاں سے نکل سکوں۔ آخر کار ایک دن ایک جہاز آ ہی گیا اور یہ حقیقت کھلی کہ ملا اس ندی سے ہی تازہ پانی بھرنے آتے ہیں۔ کپتان نے ملاحوں سے بات چیت کی، لیکن سارا بھید انہیں نہیں بتایا اور صرف یہ بتایا کہ میں مصیبت میں ہوں اور اگر تم مجھے بچا لو تو میں تمہیں اس کا انعام دوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مصیبت زدہ لوگوں کو بچانے کی اجرت نہیں لیتے، کیونکہ ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہمیں ہمارا اجر اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ چنانچہ انہوں نے سندباد کو اپنے جہاز پر سوار کر لیا اور سندباد بخیریت اپنے وطن پہنچ گیا اور وہ ہیرے جواہرات بیچ کر دوبارہ سے اس نے اپنا منافع، اپنی دولت کما لی۔ جو مال و اسباب وہ گنوا چکا تھا وہ اسے دوبارہ سے مل گیا۔ اب کی بار اس نے پکا ارادہ کیا کہ پھر کبھی بحری سفر نہیں کروں گا، لیکن دیکھتے ہیں دوستو کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوا چوتھے سفر کا اختتام۔ دوبارہ ملتے ہیں 5ویں سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔